جہیز کے بارے میں نے اکثر بڑے بڑے تقریراں سنا ہوں، چلا چلا کر بیان ہوتا ہے کہ جہیز نہیں لینا، جہیز ناجائز ہے، جہیز کے شادیوں میں نہیں جانا چاہیے، جوڑے کی رقم نہیں لانا چاہیے۔ انہی میں سے زیادہ تر لوگ عمل میں یہ ہے ان کا کہ برابر جہیز لیتے ہیں دیتے ہیں۔ بڑی افسوس کی باتیں ہیں، کہتے ہیں اور ان کے جب بچوں کی شادیاں ہوتے تو ان کا عمل الگ ہوتا ہے۔ جہیز ایک ایسی چیز ہو چکی ہے، رشوت کی طرح، کرپشن کی طرح، ٹیبل کے اوپر سے لیو، ٹیبل کے نیچے سے لیو۔ اسی طریقے سے کوئی اوپن جہیز لے رہا ہے ڈوری کی رقم، کوئی چھپا کر۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا جو جہیز ہے اور ہمیں جو جہیز دیا جا رہا ہے، جو جوڑے کی رقم دیا جا رہا ہے، وہ چھپا کر رکھیے، کسی کو مت بولیے، کانفیڈینشیل رکھیے۔ اس طریقے سے یہ لوگ جہیز لے رہے ہیں اور جوڑے کی رقم لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں۔ کتنی معیوب بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ تقریروں میں ایسا کہنا اور عمل میں اس طریقے سے رہنا بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اللہ اکبر، سنت رسول نکاح ہے، اور نکاح کے اندر میں آپ ناجائز چیزوں کو شامل کرنے سے دلہا دلہن کی زندگی میں لعنت برستی ہے، اور ان کی زندگیوں میں اکثر میں نے دیکھا ہوں کہ جہیز اور گھوڑے کی رقم کے شادیوں کے بعد میں طلاق اور خلا عام ہے اور زیادہ تر ہوتے ہیں۔ اور میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کام غیروں نے کیا، ہم جو کرنے کا کام غیروں نے کیا، پرایوں نے کیا۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ تمہارا کام غیروں نے کیا اور آپ شان سے کہہ رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، شرمناک بات ہے۔ آپ اپنے آپ کو یہ محسوس کریے کہ آپ نااہل کاہل ہے جو آپ اپنا کام نہیں کرے اور اس کو شان سے کریں، دوسرے لوگ کریں۔ افسوس کی بات ہے۔ خود کا کام خود کرو، عمل کرو۔ اور ایک بات میں ضرور یہ کہوں گا کہ جہیز ایک لعنت ہے۔ ہم سب مل کر جو کام کر رہے ہیں کرتے چلیے اور خود عمل کریے اور لوگوں کو کہیے۔ اللہ اکبر۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ اللہ اکبر سے دعا کریے، اللہ اکبر، ان سب پر آپ کرم کیجئے، ان کو نیک توفیق عطا کریے، جہیز ایک لعنت سے ان کو دور کر دیجئے، اور اللہ اکبر، دنیا سے جہیز کو بالکل ختم کر دیجئے۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب یہ دعا کریں اور یہ دعا قبول ہو جائیں گی، اور یہ لعنت سے ہم بچ جائیں گے، یہ گناہ سے بچ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہندوستان کے مشہور و معروف فنکار ارشد نواب کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنا تو پسند کرتے ہیں، لیکن اپنے طور طریقے سے کہیں سے بھی ایسا ظاہر نہیں کرتے کہ ہم اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے میں جہیز مانگنا بند کر دیں تو بہت سے سفید پوش گھرانے کی بیٹیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں۔ ویسے ہی لڑکے اور لڑکیوں کا حساب کتاب نکالا جائے تو لڑکے لڑکیوں کے مقابلے میں کم ہیں، اور سونے پر سہاگا پڑھے لکھے لڑکے ویسے بھی بہت کم ہیں، اور جو لڑکا اچھا کمائی والا ہے تو اس کے ماں باپ کا دماغ عرش مولا پر ہوتا ہے۔ وہ تو اپنے لڑکے کے لیے گویا لڑکی نہیں بلکہ چلتی پھرتی سونے کی کان خریدنے آئے ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام نہیں کرتے بلکہ دوسروں کے کام میں دخل دیتے ہیں، لیکن یہ کام دوسروں کا کام نہیں بلکہ یہ کام ہمارا ہے کہ ہم معاشرے میں سدھار لانے کی کوشش کریں۔ ہم اس تمام معاملے میں اس بیچاری لڑکی کے بارے میں اگر سوچیں کہ آئے دن آنے والے مہمانوں کی چبھتی ہوئی نظروں کا عتاب وہ کس طرح سہتی ہے، اور جہیز کے نام پر بکنے والی لڑکی لڑکے کے گھر جا کر بھی خوشحال رہے گی، اس بات کی بھی کیا گارنٹی ہے۔ اور ایسے لالچی لوگوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا جو جہیز مانگتے ہیں۔ پہلے جہیز کے نام پر لڑکی کے گھر والوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، پھر بعد میں اس کو گھر سے نکال دینے کے ڈر سے بہت سی لڑکیوں کو ان کے سسرال والے اسی بنیاد پر زندہ تک جلا دیتے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ لڑکی کے گھر والے پوری نہیں کر پائے۔ ظالم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ خود بھی بیٹی کے والدین ہیں۔ معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے، اگر نوجوان نسل چاہے تو سب ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر اس انسان کو چاہیے کہ اس معاملے پر اپنی زبان کھولیں۔ جو بھی آپ سے جہیز مانگے اسے آپ لٹیرے کا خطاب دیں، اور ساتھ ہی ساتھ صرف وہی جہیز دینا مقرر کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔
ارشد نواب تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سوچ نہایت فرسودہ ہے اور جو جہیز لینے کو اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے سے برائی کا خاتمہ کیا جائے اور اس کے پہلو پر نظر ڈالنا ہم سب کا فرض ہونا چاہیے، اور جہیز کے لین دین کے اس سلسلے کو روکنے کے لیے ہمیں خود آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔